أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. صدق اللہ العظیم. سورہ نحل کا درس چل رہا ہے. آج آیت نمبر 35 سے آیت نمبر 40 تک کی تلاوت ہوئی ہے. آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ مشرکین کی ایک حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا کہ تم بتوں کی عبادت جو کر رہے ہو اور جو بھی حرام کام کر رہے ہو یہ سب غلط ہے، تو وہ مشرک لوگ جواب میں کہتے اگر یہ سب کچھ غلط ہوتا تو ہم نہ کرتے، ہمارا یہ کرنا اللہ کی پسند سے ہے، یعنی اللہ نے چاہا تو ہم نے ایسا کیا، اگر اللہ نہ چاہتے تو ہم نہ کرتے. یعنی اپنی برائی کی نسبت اللہ تعالیٰ پر ڈال دی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند ہیں، بتوں کی عبادت کرنا، اور جو بھی ہم کام کرتے ہیں یہ ہم صحیح کرتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آج کا مسلمان جو دین سے دور ہوتا ہے اور جب اس کو کوئی بات بتائی جائے سمجھائی جائے تو وہ کہتا ہے بھائی میں سب صحیح کر رہا ہوں. اگر میں کچھ غلط کر رہا ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے خود برائی سے روک دیتے. اللہ نے نہیں روکا تو اس کا مطلب میں صحیح ہوں. یہ بڑی خطرناک حالت ہوتی ہے کہ برائی کو اچھائی سمجھ کر کرنا. حدیث شریف میں اس پر بڑی وعید آئی ہے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت کو بہت ہی زیادہ خطرناک حالت کہا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس حالت کے بعد صرف کفر رہ جاتا ہے. یعنی اس کی اگلی سیڑھی کفر ہے کہ ایسا آدمی جس کے دل و دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، اگر میں غلط کرتا تو اللہ تعالیٰ مجھے خود روک دیتے ہیں. اللہ نے نہیں روکا اس کا مطلب اللہ چاہ رہے ہیں کہ میں صحیح کر رہا ہوں، اللہ کی چاہت کے مطابق چل رہا ہوں. تو یہ ایسی خطرناک ذہنیت اور سوچ ہے کہ انسان اس سوچ میں جب پڑتا ہے تو اس کو کبھی ہدایت اور توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، بلکہ خطرہ ایمان کا پڑ جاتا ہے کہ یہ کفر میں نہ چلا جائے ان برائیوں کو اچھائی سمجھتا. کیونکہ کوئی گناہ کی چیز ہو، ایک حرام چیز ہے، اس کو کوئی حلال سمجھ رہا ہے تو یہ کفر ہے، یہ کفر ہے. خطرہ ہے اس میں ایمان سے خارج ہو جانے کا. اس لیے یہ حالت بڑی خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی یہی کہا کرتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور جن لوگوں نے شرک اختیار کیا وہ کہتے ہیں وقال الذین اشرکوا، جو لوگ مشرک ہیں، اشرکوا شرک کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ لو شاء اللہ ما عبدنا،
اگر اللہ چاہتا تو ہم اس کے سوا کسی اور چیز کی عبادت نہ کرتے، من دونہ من شیء نہ ہم کرتے، ولا آباؤنا اور نہ ہی ہمارے آبا اور اجداد باپ دادا کرتے ہیں، یعنی اللہ نے چاہا تو ہم نے ان کی عبادت کری۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء اور نہ ہی ہم اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز کو حرام قرار دیتے۔ ولا حرمنا من دونہ من شیء، اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام قرار دینا اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ مشرکین کی عادت تھی جس کو اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں۔ عبادت بتوں کی کہہ رہے ہیں اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے، ہم بھی نہیں کرتے، ہمارے آبا و اجداد بھی نہیں کرتے۔ ولا حرمنا اور کسی چیز کو اگر ہم نے اپنے اوپر حرام قرار دیا اللہ کی مرضی کے بغیر تو یہ اللہ کی منشا ہے، اس لیے ہم نے حرام قرار دیا ہے۔ تو اس بات کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی کہ اگر اللہ نہیں چاہتے تو ہم نہیں کرتے، اللہ نے چاہا تو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعل الذین من قبلہم، یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا ان سے پہلے جو لوگ گمراہ ہوئے ہیں انہوں نے بھی ایسے باتیں کری ہیں، یہ اللہ نے جواب دیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز واضح کر دی، قرآن اتار دیا، آسمانی کتاب اتار دی، انبیاء علیہ السلام آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ غلط ہے غلط ہے۔ اتنی ساری چیزیں ہیں جن سے معلوم چل رہا ہے کہ یہ سب غلط ہے، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ کرتے۔ اللہ نے تو روکنے کے لیے کتنے سارے ذرائع انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، آسمانی کتابیں اتاری کہ یہ سب غلط ہے، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ لیکن انسان کی فطرت ہے، برائی بھی کرتا ہے، برائی کی نسبت جیسے ایک سوچ ہے کہ بیٹا اگر ناکام ہو رہا ہو تو اپنی ناکامی بس اوقات نالائق بیٹے اپنے ابا کی طرف کر دیتے ہیں کہ ابا کی وجہ سے میں ناکام ہو رہا ہوں، میرے ابا نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا، ایسا ہوتا ہے۔ جو نالائق اولاد ہوتی ہے وہ اپنی ناکامی اپنے والدین کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ابا کی وجہ سے میں دنیا میں ناکام ہو رہا ہوں، میرا کام کاروبار ابا کی وجہ سے نہیں چلا، ابا نے ایسا کیا، ابا نے کچھ کیا ہی نہیں ہمارے ساتھ۔ یہ نالائق اولاد ہے۔ اسی طرح اللہ کے جو نالائق بندے ہوتے ہیں وہ اپنی گمراہی کی نسبت نعوذ باللہ، اپنی برائی کی نسبت نعوذ باللہ اللہ کی طرف کر رہے ہیں۔ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، اللہ فرما رہے ہیں پیغمبروں کی ذمہ داری الا البلاغ المبین، صاف صاف طریقے پر پیغام پہنچا دینا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری کیا ہے؟ علی الرسل، انبیاء علیہ السلام کی رسولوں کی ذمہ داری بلاغ المبین، بلاغ مانے تبلیغ، مبین کھلی کھلی تبلیغ کر دینا۔ انبیاء علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کری ہے کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ پھر بھی اپنی برائی کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہو۔ تو یہ انسان کی ایک خطرناک حالت ہے، یہ صرف مشرکین کے ساتھ خاص نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیا ایمان والے بھی بعض دفعہ اس گمراہی میں، اس برائی میں اور اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سود کھا رہے ہیں زندگی بھر، کہتے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجا ہے۔ بعثنا مالے ہم نے بھیجا ہے، فی کل امہ ہر امت میں، ہر قوم میں، ہر زمانے میں رسولاً رسول، اور وہ رسول آنے کے بعد کیا سمجھاتے ہیں اپنی قوم کو کہ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، کیوں بتوں کی عبادت کر رہے ہو؟ اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ انبیاء علیہ السلام نے آ کر بتایا، پھر بھی تم غلط کر کے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے چاہا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر قوم میں، ہر زمانے میں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے آ کر واضح طور پر سمجھایا کہ عبادت زمین پہ صرف اللہ کی ہوگی، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں چلے گی۔ اور وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، بتوں کی عبادت سے بچو۔ وَاجْتَنِبُوا مانے اجتناب، رکنا، طاغوت بتوں کی عبادت سے رکو۔
یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت تھی۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ہر زمانے میں یہ پیغام پہنچوایا ہے، ہر زمانے میں یہ پیغام پہنچوایا ہے۔ اب کوئی کہے کہ ہمیں نہیں پہنچا تو یہ تو اس کی نالائقی ہے، اس کو پتہ نہیں چلا۔ اور پھر اللہ فرما رہے ہیں اس پیغام پہنچانے کے بعد لوگوں کی دو طرح کی حالت ہو جاتی ہے، دو طرح کے لوگ تقسیم، یعنی لوگوں میں دو طرح کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اس پیغام کو لے لیتے ہیں، اللہ نے ان کو کہا ہد اللہ، یہ ہدایت والے ہیں۔ فمنہم من ہد اللہ، جنہوں نے اللہ کے پیغام کو لے لیا، اللہ نے کیا کہا؟ ہد اللہ، جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی بات کو قبول کر لیا، ان کی بات کے مطابق، ان کے ارشادات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دیا، اللہ نے فرمایا ہد اللہ، یہ تو ہدایت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت مل گئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن پر گمراہی مسلط ہو گئی۔ ضلالہ معنی گمراہی، حقت ان کے حق میں مسلط ہو گئی، یعنی انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو کچھ نہ سمجھا، دین کو کچھ نہ سمجھا، قرآن و حدیث کو کچھ نہ سمجھا، اپنے آپ کو سب کچھ سمجھا، تو ان کے حق میں اللہ فرما رہے ہیں ضلالہ، گمراہی پختہ ہو گئی۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، ان لوگوں کا انجام تم دیکھ سکتے ہو دنیا میں گھوم پھر کر۔ فسیروا فی الارض، سیرو مانے زمین میں چلو پھرو، فانظروا تمہیں دکھے گا، تم دیکھو گے، کیف کان عاقبۃ المکذبین، مکذبین مانے جھٹلانے والوں کا انجام، عاقبہ انجام، تم دیکھو گے کہ جھٹلانے والوں کا انجام، انبیاء علیہ السلام کو جھٹلانے والوں کا انجام، قرآن حدیث سے منہ موڑنے والوں کا انجام، دین سے منہ پھیرنے والوں کا انجام تمہیں نظر آئے گا کہ کیا ہوا۔ مراد اس سے گزشتہ قومیں ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ نے کیا ان پر عذاب اور سزائیں اتری ہیں۔ فسیرو چلو پھرو فی الارض، زمین میں، فانظرو دیکھو کہ کیسا انجام ہوا۔ یہاں پہ علماء ایک بات فرماتے ہیں کہ جب انسان زمین میں سیر و تفریح کرتا ہے تو اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے، اللہ کی قدرت کو دیکھنا چاہیے۔ نظارے ہم کرتے ہیں، گھومتے ہم بہت ہیں، لیکن ہم عیش و عیاشی کے لیے گھومتے ہیں، لیکن ان سارے نظاروں پر اللہ کی قدرت کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح بنایا ہے۔ اور ایسے کوئی مناظر دکھیں کہ جہاں پر اللہ کا کوئی عذاب ہے تو اور انسان کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر تحرص علی ہداہم، آپ تو اس بات پر بہت حریص ہیں۔ تحرص کے معنی ہوتے ہیں حرص کرنا، جیسے انسان کہتے نہیں بہت حرص کرتا ہے، حریص ہے، یعنی اس کے اندر حرص بہت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس بات پر بہت حریص ہیں کہ علی ہداہم، کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت تھی؟ تحرص معنی حرص، چاہت یہ تھی کہ سارے کے سارے لوگ صحیح راستے پر آ جائیں، ہداہم اچھے راستے، ہدایت پر آ جائیں۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل وما لهم من ناصرین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کی چاہت تو بہت اچھی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ جن کو ان کے عناد کی وجہ سے گمراہ کر دیتا ہے تو انہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو کسی قسم کا مددگار بھی کوئی نہیں ملے گا۔ فإن اللہ تعالیٰ جس کو اس کی ضد اور عناد، تکبر، غرور، حق بات سے منہ پھیرنا، حق بات کو، دین کو معمولی سمجھنا، پیغمبروں کے ارشادات کو ہلکا سمجھنا، قرآن و حدیث کو معمولی سمجھنا، اللہ فرما رہے لا یہدی من یضل، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے۔ وما لهم من ناصرین، اور نہ ہی ایسا کہ کوئی مددگار ہوگا، یہ اکیلے کا اکیلا رہ جائے گا اور یہ در در کی ٹھوکریں کھائے گا، دنیا میں ذلیل و رسوا ہوگا، آخرت میں بھی اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا چاہت تھی؟ تحرص علی ہداہم، کہ سب کے سب راہ راست پر آ جائیں۔ فإن اللہ لا یہدی من یضل، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتے، بلکہ وہ گمراہ ہو جاتا ہے کہ جو ضد اور عناد اور اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کرتا ہے،
وما لهم من ناصرین، اور ایسے آدمی کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کافر لوگ اپنے دل کو اطمینان دلانے کے لیے کہتے ہیں کہ بس یہ دنیا کی زندگی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد کوئی نہیں زندہ ہوگا، کسی کو نہیں اٹھایا جائے گا۔ جبکہ ایک ایمان والے کا اور ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی، اسی کی تیاری کرتا ہے ایمان والا۔ اور کافر لوگوں کا چونکہ یہ سوچ ہے کہ جو بھی ہے بس دنیا کی زندگی ہے، جتنے مزے کرنے ہیں عیش و آرام، کھاؤ پیو مزے کرو، بس جب مر گئے تو کچھ نہیں ہے۔ یہ ان کا ایک غلط عقیدہ ہے، اور وہ اپنے اس عقیدے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ جہد ایمانہم مانے پکی پکی قسمیں، ایمانہم بھی قسم کو کہتے ہیں، یعنی اپنی بات کو پختہ ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں کو یقین دلانے کے لیے کہتے ہیں اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، کہ جب ہم مر جائیں گے تو دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ نہیں کریں گے۔ یبعث اللہ مانے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے، یموت جب مر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی قسمیں دیکھو، اللہ کی قسمیں کھا کر کس قدر جھوٹ بول رہے ہیں، یعنی اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے کہ بھائی جو بھی ہے بس یہ مزے کر لو۔ انسان کبھی کبھی کسی غلطی پر چل رہا ہوتا ہے تو وہ اس غلطی پر بھی اپنے کو مطمئن کرتا ہے نا کہ میں صحیح ہوں، میں صحیح ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں۔ تو یہ کافر، کیونکہ ان کا عقیدہ کہ دنیا کی زندگی ہے بس سب کچھ جو کچھ کرنا ہے یہی کرو، اس کے بعد کچھ نہیں ہے، تو اس عقیدے پر لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتے تھے اقسموا باللہ، اللہ کی قسمیں کھا رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں لا یبعث اللہ من یموت، دوبارہ کوئی زندہ نہیں ہوگا، جو کرنا مزے کرو۔ اللہ فرما رہے ہیں بلا، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کیوں زندہ نہیں کریں گے؟ وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہو کر رہے گا، اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ لا یعلمون، جانتے نہیں ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سب دھوکہ ہے، یہ سب ایسے ہی ہے۔ ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، قبر، حشر، میدان قیامت، اور پھر جنت اور یہ جہنم، یہ سارا یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں وعدن، اللہ کا وعدہ ہے، حقاً، سچا کر کے دکھائیں گے اللہ تعالیٰ، لیکن یہ اکثر الناس سے مراد کافر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، اور آج کا مسلمان بھی دھوکے میں ہے۔ دنیا کی جب زیادہ دنیا داری میں انسان لگتا ہے نا، کام کاروبار، کمانا دھمانا، صبح شام دن رات دنیا داری میں جب گزرتی ہے، اور بالخصوص دین سے، اہل دین سے، علماء دین سے اور مساجد سے، قرآن و حدیث سے جب انسان دور ہوتا جاتا ہے تو اس کا بھی ذہن بن جاتا ہے بس دنیا دنیا دنیا، اس کی زبان پر بھی دنیا ہی ہوتی ہے، کماؤ کھاؤ کماؤ کھاؤ، بچوں کی فکر کرو، کماؤ کھاؤ، بس بچوں کو بھی لگاؤ دنیا داری میں۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اسی دنیا داری میں اس کی زندگی پوری ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آخرت کے لیے کچھ نہیں کر پاتا۔ تو اس کی زندگی میں اور کافر کی زندگی میں کیا فرق رہ گیا؟ کافر نے بھی تو یہی کیا، کافر بھی تو یہی کرتے ہیں، اپنی زندگی کو دنیا میں لگاتے ہیں، کماتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بس اسی میں مر جاتے ہیں۔ تو جو بیچارہ دین سے دور مسلمان ہے اس کی زندگی بھی ایسے ہی گزر رہی ہے، نہ اس کو نماز کا ہوش، نہ دین کا ہوش، نہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا ہوش، اس کا بس کام صبح سے لے کر شام تک کمانا اور کھانا، گھومنا اور پھرنا۔ تو یہ زندگی ایمان والوں کی نہیں ہو سکتی۔ ایمان والے کی زندگی تو ہوتی ہے کہ بھائی دنیا تو تھوڑی سی ہے، اس کے لیے اتنا ہی رکھنا ہے، آخرت بہت ہے، اس کے لیے زیادہ محنت کرنی ہے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دوبارہ زندہ کرنے کا یہ وعدہ جو ہے اس کو پورا کر کے رہیں گے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کے سامنے ان باتوں کو اچھی طرح سے واضح کر دیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ لِيُبَيِّنَ مانے واضح کر دیں اللہ تعالیٰ ان باتوں کو، يَخْتَلِفُونَ فِيهِ، جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کو ہم واضح کریں گے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور تاکہ وہ لوگوں کے اور تاکہ کافروں کے سامنے کافر اس بات کو جان لیں، یعلم الذین کفروا، تاکہ کافر اس بات کو جان لیں انہم کانوا کاذبین، کہ وہ جھوٹے تھے، وہ جھوٹی قسمیں کھاتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم زندہ کریں گے،
اور کافروں کو اس بات کی وضاحت کریں گے کہ تمہیں جس چیز کے بارے میں اختلاف تھا نا، مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں، دوبارہ زندہ کر کے ہم دکھائیں گے، اور پھر میدان حشر اور قیامت اور تم سب جہنم میں جاؤ گے، اور تمہیں یقین آ جائے گا انہم کانوا کاذبین، کہ ہم نے جھوٹ بولا تھا، ہم جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو مطمئن کرتے تھے کہ دنیا کی زندگی ہے بس سب کچھ، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، مرنا ہے، زندہ ہونا ہے، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں انما قولنا لشیء، اور ہم جب کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، انما قولنا لشیء، اور جب ہم کسی چیز کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان نقول له کن فیکون۔ ان نقول بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اگر انسان کا بھروسہ ہو، اعتماد ہو، اور وہ کسی چیز میں پھنسا ہوا ہو، پریشان ہو، اور وہ صدق دل سے اللہ کے سامنے جا کر کہے کہ اللہ میرا یہ کام نہیں ہو رہا، آپ کر دیجئے، آپ تو کرنے پر قادر ہیں، آپ نے صرف یہ کہنا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ کو کسی کام کے کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں چاہیے۔ جب وہ ساری انسانیت کو ختم کریں گے تو فرمائیں گے ختم ہو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ جب سب کو زندہ کریں گے تو فرمائیں گے اٹھو، سب اٹھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم چلے گا، اور اس حکم کی تعمیل میں دیر نہیں ہے، فٹافٹ سارے کام ہو رہے ہوں گے۔ تو اس آیت سے اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے۔ انسان بعض دفعہ جب کسی چیز میں پھنستا ہے تو کہتا ہے یہ کیسے ہوگا، اور اس کو اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو کہ اللہ کریں گے تو پھر وہ اللہ سے کہے گا کن، آپ کی شان تو کن ہے، اللہ آپ کن فرمائیے، فیکون، یہ کام ہو جائے گا۔ تو اس آیت سے اللہ کی قدرت کو پہچاننا چاہیے کہ وہ عظیم ذات ہے۔ دنیا جب نہیں تھی، اللہ نے ارادہ کیا، دنیا وجود میں آ گئی۔ دنیا کو جب ختم کرنا ہوگا، اللہ ارادہ فرمائیں گے اذا اردنا، کن، ختم ہو جائے گی۔ اور پھر جب قبروں سے سب کو اٹھا کر قیامت اور میدان حشر قائم کرنا ہوگا تو اللہ فرمائیں گے کن، اٹھو، سب اٹھ جائیں گے قبروں سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب اپنے سامنے سب کو لائیں گے اور پھر جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے تو یہ سب اللہ کا حکم چل رہا ہوگا، اللہ کا حکم چل رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد